واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. وَاضْرِبْ اور بیان کریں لہم ان سے مثال حیاتی زندگی کی دنیا کی کمائن جیسے پانی انزلناہ ہم نے برسایا اس کو من السمائی آسمان سے فاختلط پس مل جل گیا گنجان ہو گیا بھی اس سے نباتو سبزہ اردی زمین کا فاصبح پھر ہو گیا حشیمن چورا چورا یا بھوسا تذروہ اڑاتی ہیں اس کو ریاح ہوائیں وکانا اور ہے اللہ علی پر کل شیء ہر چیز مقتدرا قدرت رکھنے والا. المال مال والبنون اور بیٹے زینت ہیں حیات زندگی کی دنیا کی والباقیات اور باقی رہنے والی صالحات نیکیاں خیرن بہتر ہیں عند ربک پروردگار تیرے کے ہاں ثواباً ثواب میں وخیرن اور بہتر عملا امید کے لحاظ سے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہم سورہ کہف کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آج ہمارا جو سورہ کہف کا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس کے 8 حصے کیے ہیں مفسرین نے، اور اس کا ہمارا آج جو ہے 5واں حصہ شروع ہو رہا ہے. پہلا حصہ اس کا خطبہ ہے، پھر دوسرا اس کا جو ہم نے پڑھی تھی وہ کہانی تھی، اور پھر اس کے بعد میں تیسرا حصہ پھر ایک خطبہ اور کچھ نصیحتیں کی گئی تھیں. پھر اس کے بعد میں باغ والوں کی کہانی ہم نے پڑھی تھی پچھلی بار، اور اب اس کے بعد میں ایک خطبہ شروع ہو رہا ہے جو کہ یہ کافی لمبا بھی ہے، اور اس میں بیچ میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ بھی آئے گا. اور جو باتیں ہم نے پہلے پڑھی ان سب کا خلاصہ اس خطبے میں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے. تو ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. اور ہم نے اس سے پہلے باغ والوں کی جو کہانی پڑھی تھی، جس کے پاس 2 باغ اللہ تعالیٰ نے جس کو دیے تھے، اور بکثرت اس میں پھل تھے اور مال اور دولت بہت زیادہ اس کے پاس تھا، اولاد بھی بہت زیادہ تھی. لیکن کیا ہوا کہ وہ اس وجہ سے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا. پھر اس کا انجام کیا ہوا کہ سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. تو اس کا سبق جو تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی کچھ ہے سب آہستہ آہستہ
ہاتھ سے جانے والا ہے، سب کچھ ختم ہونے والا ہے، کوئی روک نہیں سکتا ہے. عمر ہے، صحت ہے، مال ہے، اولاد ہے، سب کچھ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے سے جدا ہو جاتے ہیں، سب کو زوال آتا ہے. اور پھر یہاں پر جو مثال سے سمجھایا گیا، پانی کی مثال دے کر، بہت ہی زبردست مثال جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دی ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے پانی کی جو خصوصیات ہیں کہ وہ کیا کیا ہیں. کہ وہ پانی سے جو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دے کر یہاں میں سمجھایا، تو پانی کی جو خصوصیت ہے وہ ٹھہرتا نہیں ہے، بہتا چلا جاتا ہے، اور اگر اس کو جمع کر کے رکھا جائے تو خراب ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، اور زیادہ پانی آ جائے تو فساد کا ذریعہ، خرابی کا ذریعہ، اور کم ہو تو وہ بھی فساد، وہ بھی بنجر ہو جاتی ہے زمین. تو اور پھر بہت ساری اور مثالیں بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ 7 یا 8 دفعہ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے کر انسانوں کو سمجھایا ہے. اب یہاں پر دنیا کی حقیقت بتائی ہے، اور اس سے پہلے جیسے ہم نے دیکھا کہ اس کہانی کا تعلق دنیا کی نعمتوں سے تھا، جو اس شخص کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی تھی. تو اب آگے جو نصیحت کی جا رہی ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، یہ دیکھو ذرا. اور مثال سے سمجھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اور مثال سے جبھی بھی بات سمجھائی جاتی ہے، اور قرآن کا یہ اسلوب ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ بات کو اللہ تعالیٰ مثال سے سمجھاتے ہیں. اور جب انسان کو مثال سے بات سمجھائی جاتی ہے تو وہ بہت دیر تک اسے یاد رہتی ہے اور وہ بھولتا نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ دنیا کی زندگی کے بارے میں بتائیے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دیجئے. وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی روئیدگی مل گئی، پھر چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں. اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور قرآن کریم میں کتنی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قل کہہ کر کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو بتائیے، سنائیے. اور یہاں پر آپ سے کہا گیا کہ آپ مثال بیان کر دیجئے. اب مثال بیان کرنے میں کس کے لیے بیان کریے؟ یا تو قریش کے لیے، یا پھر تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے. یعنی ہر ایک کو یہ بتا دیجئے، سمجھا دیجئے، سنا دیجئے کہ یہ زندگی جو ہے جس کے اوپر انسان ریجھے ہوئے ہیں، تو اس کی مثال کیسی ہے. کہ دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے کہ جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، اور جب وہ نیچے اترا، یعنی بادلوں سے پانی نیچے آیا، زمین میں جذب ہوا، پھر پودوں میں اندر گیا، پھر سمندر سے بھی بھاپ بن کر وہ اٹھا، بادلوں میں سفر کیا، وہاں سے زمین پر برسا، مٹی میں جذب ہوا، پھر پودوں میں آ کر اس نے ایک نئی شکل، ایک نئی زندگی اختیار کر لی. پھر ایک وقت آتا ہے کہ پانی جو ہے پودوں کی زیب و زینت بن جاتا ہے، وہ پھلتے پھولتے ہیں اور خوبصورت ہو جاتے ہیں، کلیاں بنتی ہیں، پھول کھلتے ہیں، رونق میں اضافہ ہو جاتا ہے. پھر ایک وقت آیا کہ پانی اس میں سے اڑ گیا، ختم ہو گیا، اور پودے سوکھ گئے، کھیتی ریزہ ریزہ چورا چورا ہو گئی، بے وقت ہو گئی، بے قیمت ہو گئی، اور ایسی بے قیمت کہ ہواؤں کے جھونکے اس کو جہاں چاہیں اڑا کر لیے چلے جاتے ہیں اور جہاں لے جا کر پھینک دیتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوا. یہی حال بتایا گیا کہ دنیا کا ہے. انسان کے پاس دنیا آتی ہے مختلف شکلیں بدلتی ہوئی، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ چلی جاتی ہے، اور پھر انسان اسے روکنے پر بھی قادر نہیں ہے. دنیا آتی ہے تو سرسبز کھیت کی طرح لگتا ہے، اور جب اڑ جاتی ہے تو سوکھے ہوئے پودے جو کہ سیدھے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں اس طرح سے ہو جاتا ہے، اور ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے تمام. اور یہ سب کہاں چلا جاتا ہے کسی کو یاد بھی نہیں رہتا. بالکل یہی دنیا کی حالت ہے اور یہی مثال ہے. مال آتا ہے تو ہر طرف رونق، شادابی، چہل پہل نظر آتی ہے، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو ہر طرف اداسی چھا جاتی ہے، ایک موت کا سا منظر نظر آنے لگتا ہے. ایسے میں انسان کو جو سبق یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اصل قوت مال میں نہیں ہے،
اصل قوت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہ مال اور یہ دنیا، یہ جو تمام چیزیں، رونقیں، زینتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، یہ دنیا کی زندگی، اس رونق پر فخر نہیں جتانا ہے. اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر انسان فخر کرے، تکبر کرے اور پھر ان کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو جائے. یہ نہیں، بلکہ یہ تو امتحان کے لیے دی ہے. اب دیکھا کیا جائے گا، جو امتحان ہے وہ کیا ہے کہ استعمال کیسے کرتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کو کس طرح استعمال کرتا ہے، اور اس مال اور اولاد اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کو کس طرف لگاتا ہے، کس کام میں لگاتا ہے، کس کے لیے لگاتا ہے، کیا کرتا ہے ان کا. تو بتایا اور سمجھایا یہ گیا ہے کہ آخرت کو بھول کر دنیا میں نہ لگ جانا اور اس سے آخرت کو کمانا ہے، یعنی دنیا سے آخرت کے لیے کمائی کر کے لے جانا ہے. اور جیسے کہ اس نے دی ہے دنیا، وہ لے بھی سکتا ہے. یعنی آج جو سب کچھ ملا ہوا ہے، جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، اور وہ پوری قدرت رکھنے والا ہے، وہ اقتدار والا ہے، غلبے والا، قوت والا ہے. وہ جس طرح دیتا ہے تو وہ لے بھی سکتا ہے. اور جو مثال سے سمجھا ہے وہ کہ جتنی کھیتی کی زندگی کم ہے، جتنا کہ دیکھتے ہیں ہم دنیا میں تھوڑے دن کے لیے فصلیں ہوتی ہیں اور پھر کٹ جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، تو جتنی کھیتی کی زندگی ہے اتنی ہی انسان کی زندگی ہے. تو اسی طرح سے انسان کی زندگی بھی بے حقیقت ہے. اور جیسے کہ پودوں میں اگر پانی زیادہ ڈال دیا جائے تو وہ برباد ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے اگر دنیا زیادہ مل جائے تو وہ بھی انسان کے لیے پھر بربادی کا باعث بن جاتی ہے یا سبب بن جاتی ہے. تو انسان کو کیا سمجھنا ہے کہ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور اس سے بہتر مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ زندگی اور کھیتی دونوں عارضی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور دونوں ہی مٹی میں مل کر ختم ہو جائیں گی. کھیتی بھی چورا ہو جاتی ہے اور زمین میں مل کر ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان بھی مٹی ہو جاتا ہے اور مٹی میں مل کر ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت مثال دے کر انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی ہے کہ دیکھو، تم جو اپنے آپ پر یا اپنی تمام نعمتیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں ان پر جو تکبر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو، تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں. اس کی مثال اسی طرح سے ہے کہ کھیتی ہوتی ہے اور پھر وہ چورا چورا ہو کے ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے انسان کی زندگی کا بھی حال ہوتا ہے کہ وہ اسی طرح سے آہستہ آہستہ کر کے نہ چاہتے ہوئے بھی زوال کی طرف چلتا چلا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ کر کے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کو مٹی میں دبا دیا جاتا ہے اور پھر وہ مٹی میں مل کر چورا ہو کر ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورتی سے ہمیں بتایا. اور حشیمہ جو یہاں پر کہا گیا ہے، یہ چورا چورا کے معنی میں آتا ہے. چورا ہو جانا، ختم ہو جانا، شکستہ ہونا، ریزہ ریزہ بھوسا ہو جانا، اور توڑنے کے معنی میں بھی آتا ہے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جو تھے ان کا نام ہاشم تھا، کہ وہ چورا کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ کر روٹی کا ایک سالن بناتے تھے، سرید، وہ حاجیوں کو کھلاتے تھے. تو اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا تھا کہ وہ چورا کر کے کھلاتے تھے. تو یہ چورا جو ہے یہ اس طریقے سے مٹی ہو کر، چورا ریزہ ریزہ ہو کر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. کسی شاعر نے اسی کے بارے میں بہت ہی خوبصورت بات کی ہے کہ میں لہلہاتی شاخ کو سمجھا تھا زندگی، پتا گرا تو در سے فنا دے گیا مجھے. یعنی زندگی جو ہے لہلہاتی ہوتی ہیں جب شاخیں، جب دیکھیں کیسی زندگی اور جان ہوتی ہے اور کتنی خوبصورتی، حسن اور زینت ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہی پتے جب گرنے لگ جاتے ہیں تو دیکھیں سب کچھ ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا. تو یہ بہت ہی خوبصورت مثال اس میں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے. اور پانی سے بھی جو بتایا گیا کہ پانی کی بھی جو خصوصیت ہے وہ ایک حالت پہ نہیں رہتا، ایک جیسا نہیں رہتا اور ایک حالت پر باقی نہیں رہتا. اسی طرح سے دنیا بھی ہے کہ گزارے کے مطابق دنیا جو ہے وہ فائدہ مند ہوتی ہے، اور زیادہ مل جائے تو وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کیا کرتے تھے کہ کفاف روزی ہو، کفاف رزق ہو، یعنی اتنی قابل گزارا دنیا ہو تاکہ انسان، کیونکہ جتنا زیادہ ملتی چلی جاتی ہے دنیا اتنا اس میں گھرتا چلا جاتا ہے، اور پھر یہاں تک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے پاس عبادت کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بھی اس کے پاس پھر وقت نہیں ہوتا. تو اس لیے جتنا کم ہے اتنا زیادہ اچھا ہے، اور جتنا زیادہ ہے پھر اتنا انسان اس میں ذمہ داریوں میں گھرتا چلا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا.
مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق اور زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔ اب یہاں پر دو چیزیں بتائی گئی ہیں، مال اور بیٹے، یعنی مال اور اولاد۔ تو ویسے تو دیکھیں یہ ساری جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا گزارنے کے لیے دی ہیں، مال مویشی، زمین، کھیتی، سونا، چاندی، نقدی، سب مال ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مال میں ہی آتی ہیں، اور یہ ساری جو ہیں ایک طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ٹولز ہیں، دنیا کما سکتے ہیں اور انہی سے ہم آخرت بھی کما سکتے ہیں، جنت بھی بنا سکتے ہیں، اور ان کو ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا کر اپنے لیے صدقہ جاریہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اگر ان تمام چیزوں کو اللہ کے راستے میں لگائیں گے اور ان چیزوں کو پا کر اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے بلکہ فرما برداری کریں گے، اور ان چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے کاموں میں اور فرما برداری میں لگائیں گے، تو پھر انشاء اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اور اگر ہم نے ان کو صرف دنیا کے لیے بنایا، دنیا کے لیے لگایا، دنیا کی زینت سمجھا، اور اکثریت جو ہے وہ اس کو جو زینت سمجھتی ہے وہ دنیا کی، کہ دنیا جو ہے بس اچھی گزر جائے ان کے ذریعے سے، مال سے اور اولاد کے ذریعے سے، اور آپس میں پھر انہی چیزوں سے انسان فخر بھی جتاتا اور فخر کرتا رہتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر۔ اور یہ دنیا اور یہ دنیا کی زندگی اور یہ مال اور یہ اولاد جو ہے، یہ اگر نیک انسان کے پاس ہو تو مال کتنا اچھا ہے، اور اولاد اور مال پھر اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتے ہیں نیک انسان کے پاس۔ اور اگر غلط انسان کے پاس ہیں، برے انسان کے پاس ہیں، تو وہ صرف اگر دنیا بنائے گا تو پھر وہ اس کے لیے دنیا کا ہی سامان بن کر رہ جائے گا، اور سب کچھ وہ چھوڑ کر ایک دن چلا جائے گا۔ اور مال اور بچے، یہ بتایا گیا کہ یہ آنی جانی چیزیں ہیں، یہ دنیا کی رونقیں ہیں، ہمیشہ نہیں تمہارے ساتھ رہیں گی، ہمیشہ انسان کے پاس نہیں رہیں گی۔ جیسے کہ اس سے پہلے والی آیت میں کھیت کی مثال دی، کٹ گیا سب کچھ ختم ہو گیا، یا پھر چورا چورا ہو گیا زمین میں مل گیا وہ۔ اسی طرح سے اولاد کے لیے بھی، کہ جب بچے ہوتے ہیں پھر بڑے ہوتے ہیں، پھر پالتے پوستے ہیں ان کو، کس طریقے سے ان کو جوانی تک پہنچتے ہیں، پھر ان کی شادیاں کر دیتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں، وقتی زینتیں ہوتی ہیں، رونقیں ہوتی ہیں، سب کچھ پھر یا تو وہ بچے چلے جاتے ہیں یا پھر ماں باپ چلے جاتے ہیں، کچھ دن کی رونقیں ہوتی ہیں اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی کو تو آپس میں فخر جتانے کا ذریعہ، کتنے بچے ہیں، کہاں کہاں کاروبار ہیں، کہاں پڑھتے ہیں، کون سی یونیورسٹی میں، کہاں پر کیسا، یہ ساری چیزیں انسان اس کو فخر جتانے کا ذریعہ بنا لیا انسانوں نے اور سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک وقت میں آتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو جاتی ہیں، اور ان سب کے بارے میں دنیا کے حوالے سے پوچھتے ہیں۔ کیا کبھی یہ کوئی پوچھتا ہے کہ آخرت کی زندگی کے لیے کیا تیار کیا ہے، کیا لگایا ہے، کیا بنایا ہے؟ اور جس نے بھی اس مال کو اور اولاد کو، یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیتیں اور جو بھی چیزیں دی ہیں، نیکیوں کے کاموں میں لگائے گا تو یہ سب اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گی، اور وہاں پر پھر وہ امن کے ساتھ بالا خانوں میں رکھے جائیں گے۔ بہت ہی خوبصورت جنتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور پھر مال اور بیٹوں کے بغیر اگر دیکھیں انسان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ بہت سارے غریب ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور ان کے پاس اولاد بھی نہیں ہوتی ہے، تو زندگی گزر جاتی ہے، مگر اصل جو ہے عمل صالح کے بغیر اگر زندگی گزری تو کل کا خسارہ ہی خسارہ ہے، کل پھر وہاں پر کچھ نہیں مل سکے گا انسان کو۔ اور جب اللہ تعالیٰ مال اور اولاد زیادہ دے دیتے ہیں تو پھر انہی میں مشغول ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی اسے وقت نہیں ملتا ہے، اور پھر یہ انسان کے لیے فتنہ بن جاتی ہیں یہ چیزیں، اگر وہ ان سے آخرت نہیں بناتا تو، یا پھر اللہ کی فرمانبرداری میں استعمال نہیں کرتا۔ پہلے یہاں پر دیکھیں اسکالر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مال کو مینشن کیا ہے یہاں پر، کیونکہ مال کی محبت انسان کی فطرت میں ہے، اس کے اندر ہے یہ، اور پہلے مال آتا ہے پھر اولاد پر لٹایا جاتا ہے، یعنی مال اور اولاد کے پیچھے آج اگر دیکھیں تو بھاگ رہے ہیں کتنی بری طرح سے، اور پھر اس کے بعد میں کتنا یعنی غلط جو اسراف میں آتی ہیں وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، لٹا رہے ہیں ایک طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ بچے کی پیدائش سے لے کر اس کی تعلیم تک اور پھر شادیوں پر دیوانوں کی طرح خرچ کر رہے ہیں، اور اللہ کی راہ میں دینے کے لیے پھر کچھ باقی نہیں بچتا ہے۔
اور پھر کس طریقے سے آج جو بچے کی پیدائش سے لے کر جو غلط رسمیں اور کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی ہیں وہ سب کچھ، اور شادیوں کے نام پر کیا کیا ہمارے یہاں ہو رہا ہے، وہ سارا سب کچھ جو ہے اگر ان سب میں خرچ ہو جائے گا تو پھر اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کیا بچے گا؟ کچھ بچتا ہی نہیں ہے پھر۔ اور پھر آگے دیکھیں کہ وہی بچے ساتھ بھی نہیں رہ رہے، ساتھ رہ کر بھی نہیں پوچھتے ہیں، تو دور جا کر یا مرنے کے بعد میں انسان کو کیا پوچھیں گے؟ جن کے لیے اتنا دیوانہ وار ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ان کی ہی محبت میں سارا کچھ لٹائے دے رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا ہے، تو وہ سب پھر پوچھیں گے بھی نہیں۔ اور کیوں نہیں پوچھیں گے؟ کہ اللہ کی محبت تو ڈالی نہیں تھی ان کے اندر، اور مال اور اولاد الہ بنے ہوئے ہیں آج انسان کے۔ اپنی اولاد کو اللہ کی محبت اگر نہیں ڈالی تو پھر وہ بھی انسان کے لیے بیکار ہے۔ اس کو درہم اور دینار کا بندہ نہیں بنانا ہے، بلکہ اسے اللہ کا بندہ بنانا ہے، اللہ کی محبت ڈالنی ہے، تاکہ وہ پھر ہمارے لیے بھی انشاءاللہ تعالی صدقہ جاریہ ہوں۔ اور مال اور اولاد کی وجہ سے ہی انسان اگر دیکھیں تو پھر اتنے کام ہو جاتے ہیں اس کے پاس کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں صحیح کر پاتا ہے، نماز بھی میں بھی سستی کرنے لگتا ہے، نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا، قرآن بھی میں بھی سستی کرنے لگتا ہے، یعنی اللہ کے ذکر میں بھی۔ تو مال اور اولاد اگر عبادت سے، نماز سے روک رہے ہیں تو پھر وہ اس کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں۔ کیونکہ پچھلی کہانی میں بھی ہم نے ان آیات کا اگر کنیکشن ہم نے جو شروع میں دیکھا کہ پھر کیا ہوا، اس کی نعمتیں ہی اس کے لیے پھر فتنہ بن گئیں۔ اور زندگی ہم دیکھ رہے ہیں کتنی تیزی سے برف کی طرح سے پگھل رہی ہے اور ختم ہوتی جا رہی ہے، خاتمے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہم۔ تو زیادہ سے زیادہ فائدہ مند کاموں میں اس کو لگانا ہے، ضائع نہیں کرنا ہے۔ اور جیسے کہ ہم سورہ حدید میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ کیا ہے کہ لہو و لعب، بچپن اس میں گزر جاتا ہے، کھیل تماشا، اور پھر زینت، تفاخر، اور پھر آپس میں تکاثر، مال اور دولت پہ ایک دوسرے سے فخر جتانا، اور اسی میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان میں اصل اختیار والے کو یاد رکھا جائے اور پھر توحید پر قائم رہا جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے، تو تمام یہ پھر نعمتیں باقی بھی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اب یہاں پر جو بات کی گئی ہے باقیات الصالحات کی بات ہے کہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک وہی زیادہ امید کے لحاظ سے اچھی بھی ہیں اور بہتر بھی ہیں۔ باقیات الصالحات کی جو تعریف کی گئی ہے وہ اس طرح ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقیات الصالحات کو زیادہ سے زیادہ جمع کیا کرو۔ عرض کیا گیا کہ وہ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ کے ذکر کی کثرت سے مراد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کھیتی دو قسم کی ہوتی ہے، دنیا کی کھیتی تو مال اور اولاد ہے، اور آخرت کی کھیتی باقیات الصالحات ہیں۔ یعنی انسان دو طرح کی کوشش کرتا ہے، کچھ دنیا کی شکل میں سامنے آ جاتی ہیں، دنیا کی کھیتی سے فائدہ اٹھا لیتا ہے جیسے کہ مال اور اولاد، اور کچھ کل سامنے آنے والی ہیں جو یعنی دنیا میں اس کے لیے نظر نہیں آتی ہیں مگر ان کا کل اس کو پتہ چلے گا۔ جو دنیا والی ہیں تو وہ وقتی ہیں، وہ جانے والی ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی، لیکن جو آخرت کے لیے کرتا ہے وہ باقیات ہیں، وہ باقی رہنے والی ہیں اور وہاں پر اس کا اجر و ثواب دیکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ حسن بصری نے فرمایا کہ باقیات الصالحات انسان کی نیت اور ارادہ ہے کہ اعمال صالح کی قبولیت اسی کے اوپر موقوف ہے۔ اور اس کے حوالے سے عبید ابن عمر نے فرمایا کہ باقیات الصالحات نیک لڑکیاں ہیں کہ جو اپنے والدین کے لیے سب سے بڑا ذخیرہ ثواب ہیں۔ اور اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے جہنم میں لے جانے کا حکم دیا گیا تو اس کی نیک لڑکیاں اس سے چمٹ گئیں اور رونے اور شور کرنے لگیں اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، یا اللہ انہوں نے دنیا میں ہم پر بڑا احسان کیا ہے، ہماری تربیت میں محنت اٹھائی ہے، تو ان پر رحم فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا اور اس کو بخش دیا۔ تو یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن نیک اولاد بھی انسان کی سفارش کا ذریعہ بنے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی تو بہت اچھی تربیت کرتا ہے انسان، مگر کچھ اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ کاموں میں کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کچھ غلط ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے قیامت میں پوچھ ہو جائے،
کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری یہ نیک اعمال ہیں اور میری جنت تو پکی ہے، اب میں نے بچوں کی اچھی تربیت کر دی، اب میں جنت میں چلا جاؤں گا. تو اولاد کی سفارش پر بھی انسان کو چھوڑا جائے گا جب ان کی تربیت اگر اچھی کر کے گیا ہوگا دنیا سے. تو اور ان کے حوالے سے ہم دیکھیں تو بعض اسکالر نے باقیات الصالحات نماز کو کہا ہے، اور بعض نے کیونکہ جو آخرت میں فائدہ دے گی انسان کو، اور بعض نے قیام اللیل کو کہا ہے، تہجد کو، کہ یہ نفس پر بھاری ہے مگر اس کی 2 رکعت بھی اگر پڑھ لی جائیں تو اللہ سے جڑنے میں بہت زیادہ مدد ہوتی ہے انسان کے لیے. پھر بعض نے باقیات الصالحات اللہ کے راستے میں جہاد کو کہا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ کلام طیب یعنی قول لین، اس کو کہا گیا ہے کہ یہ اچھی بات کہنا، یہ بھی باقیات الصالحات میں سے ہیں. اور بعض نے اللہ کے ذکر کو کہا ہے، جیسے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ ابھی جو ہم نے دیکھا. تو یہ تمام باقی رہنے والی نیکیاں ہیں اور انسان کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دیں گی انشاءاللہ تعالی. اور بعض نے تمام نیکی کے کام اور واجبات اور مستحبات کو بھی نیکی کے کاموں میں اور باقیات الصالحات میں شامل کیا ہے. مثلا حقوق اللہ، حقوق العباد، ابھی جیسے نماز کا تذکرہ ہوا، زکوٰۃ، صدقہ، حج، عمرہ، تسبیح، تحمید، تحلیل، قرأت قرآن، طلب علم حاصل کرنے کے لیے بھی نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، صلہ رحمی کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بیویوں کے حقوق پورے کرنا، غلاموں اور جانوروں کے حقوق کا احترام کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، اور مخلوق کے ساتھ ہر لحاظ سے اچھا سلوک کرنا. یہ تمام باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جن کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو یہاں پر سمجھایا اور بتایا یہ گیا ہے کہ تمام چیزوں میں اتنا مشغول نہ ہو جانا کہ تم باقیات الصالحات سے غافل ہو جاؤ، اور پھر اگر ایسا ہوا تو پھر تمہارے لیے یہ خسارے کا سودا ہوگا. تم اگر ان میں پڑھ کر آخرت کو بھولے تو پھر وہاں پر یہ تمہارے کام میں نہیں آئے گا کچھ بھی. اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو مال اور اولاد پیچھے رہ جاتے ہیں، اور ساتھ میں اس کے جو جاتا ہے صرف نیک اعمال ہیں اس کے، وہی باقیات الصالحات ہیں جو اس کے ساتھ جاتے ہیں. اور کچھ اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ تمام نیکی کے کام جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے جائیں، وہ باقیات الصالحات میں شمار ہوتے ہیں. اور یہ گناہ سے معافی کا ذریعہ بنیں گے انسان کے لیے، اور گناہوں کے جھڑنے کا بھی، اور آگ سے ڈھال اور میزان میں بھاری اور محرومی سے بچاؤ انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالی ہمیں اس کو بہترین سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے انشاءاللہ تعالی. اور ہر نیکی اور ہر کام کرتے ہوئے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کے لیے کر رہی ہوں، خالص نیت اور ارادہ، اور اللہ کی رضا کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. یعنی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے وہ کام تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ باقیات الصالحات جمع کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ، اور ان کو خالص اپنے لیے، اپنی رضا کے لیے کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.